اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہ نشین پر تشریف فرما محترم جناب چندر سریواستو صاحب، جناب سریواس ریڈی صاحب، محترم جناب عامر علی خان صاحب، جناب ظفر جاوید صاحب، جناب عزیز احمد صاحب، معزز صحافی اور صحافت سے وابستہ تمام ذمہ داران اور خاص طور سے تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کے تمام ذمہ داران، جناب ماجد صاحب، جناب سید غوث محی الدین صاحب، جناب حبیب علی جیلانی صاحب اور محمد ریاض احمد صاحب شریک کنوینر، میں تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کے تمام ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج جناب چندر سریواستو صاحب کی خدمات، ان کی محنت، ان کی قربانیوں کو سراہتے ہوئے آج ایک فنکشن کا انعقاد یہاں پر عمل میں لایا۔ میں جناب چندر سریواستو صاحب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو صحت دے اور صحت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی عمر درازی فرمائے۔ اور جناب چندر سریواستو صاحب سے میری وابستگی آپ تمام پر، سب پر اعلان ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ جب میں عملی سیاست میں نہیں تھا، جب سے میں جناب چندر سریواستو صاحب کو اپنے مرحوم والد کے ساتھ کئی وقت پر میں نے دیکھا ہے، اور چندر سریواستو صاحب اور مرحوم قائد سالار ملت کے ساتھ بڑی قربت تھی، اور مرحوم قائد کے ساتھ بہت اہم سیاسی موضوعات پر، اور جب کبھی بھی اس وقت ریاست آندھرا پردیش کے سیاسی حالات اتار چڑھاؤ جو پیش آتے تھے تو مرحوم قائد کے ساتھ جناب چندر صاحب ہمیشہ بیٹھ کر گفتگو کرتے تھے، اور ایک لمبا عرصہ جناب چندر صاحب نے اردو صحافت کے لیے دیا ہے، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں ایک لیونگ لیجنڈ ہے جناب چندر سریواستو صاحب، اور یہ بہترین کام تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن نے کیا کہ کسی ایک شخص کی محنت اور قربانیوں کو ان کی زندگی میں ان کو بلا کر اس کا کریڈٹ دینا یہ صحیح کام ہے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی اس دنیا سے چلے آنے کے بعد ہم لوگ ان کی قربانیوں کو، ان کی محنت کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ اچھا کام آپ نے کیا کہ چندر صاحب کی موجودگی میں ان کو تہنیت پیش کی، اور یہ اور ایک خوشی کا موقع ہے کہ اردو صحافت وطن عزیز میں 200 سال اپنے مکمل کر رہی ہے۔ یقیناً مجھ سے پہلے تمام ذمہ داروں نے مجھ سے بہتر طریقے سے اس موضوع پر بات چیت کی ہوگی۔ میں صرف اتنا ہی عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہم آزادی کے 75 سال منا رہے ہیں، اس لیے اگر میڈیا پلس میں یا کہیں پر بھی تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ آزادی کے 75 سال میں اردو صحافت کا جو رول رہا ہے اس کو بھی اس نئی نسل کے سامنے لانے کی بہت بڑی ضرورت ہے، کیونکہ 75 سال تو ہم منا رہے ہیں، اور جو لوگ آزادی کی لڑائی میں حصہ نہیں لیے وہ آج ان کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ جنہوں نے اپنا ناخن بھی نہیں کٹایا آزادی کی لڑائی میں، ان کو آج ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے موجودہ حکومت کی طرف سے۔ تو میں جو تھوڑا بہت میں ہسٹری کا، تاریخ کا طالب علم ہوں، یقیناً یہ بات بتانا ضروری ہے کہ اردو صحافت نے ملک کی آزادی میں بہت بڑا رول ادا کیا، چاہے وہ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا اردو اخبار ہو، یہ اس زمانے میں جتنے بڑے
اردو اخبارات تھے جنہوں نے اس ملک کی آزادی میں ایک بہت بڑا رول ادا کیا. تو میں اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کا کے موقع پہ میں یہاں پہ شامل ہوا اور میری طرف سے قزاقستان گورنمنٹ آف قزاقستان کی طرف سے دعوت ہے سب کو آنے کے لیے. قزاقستان اردو جرنلسٹ کو میرے ساتھ چلنے کے لیے میں آج دعوت دیا. اور دوسری چیز جو بھی مدد ہو سکتی قزاقستان گورنمنٹ کی طرف سے ہم کرنے کے لیے راضی ہے اور خوشی سے ہم کریں گے. میں ابھی اعلان کیا کہ ہماری گورنمنٹ قزاقستان اردو زبان کو آگے بڑھانے کے لیے جو بھی ہو سکتا ہم مدد کریں گے. اور آپ لوگوں کو سب کو دعوت ہے ہمارے ساتھ قزاقستان چلیے ہمارے ڈیلیگیشن میں ایز جرنلسٹ ایسوسیشن کے. انشاءاللہ جلد ہی ملاقات کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. آج اردو فیڈریشن کو میں مبارکباد دیتے ہوئے تلنگانہ اسٹیٹ ہمارے غوث صاحب ماجد صاحب یہ لوگ جو اردو کو زندہ رکھے ہیں اور جتنے ہمارے ایڈیٹرس ہیں سیاست منصف رہنمائی دکن اعتماد وغیرہ جو پیپرس ہے یہ لوگ پیپرس تو ہے چل رہے مگر میری گزارش ہے کہ عوام سے آپ لوگ ایک اردو بھی جو ہے نا خصوصاً ٹیوشن دیجیے. اردو کا بھی ایک سبجیکٹ اردو رہنا ضروری ہے. اور اللہ کے کرم سے جو ہے قرآن شریف جب پڑھتے ہیں اپن تو جو ہے اردو معنوں سے پڑھنے سے قرآن شریف بھی سمجھ سکتے ہیں اپن. ہر چیز جو ہے عربی پڑھنے سے جو ہے خالی پڑھ سکتے ہیں, اس کو سمجھنا ہے تو اردو معنوں سے پڑھنے سے آپ لوگوں کے لیے اچھا رہے گا انشاءاللہ تعالی. آج میں سب کو مبارکباد دیتے ہوئے اردو جو ہے پورے آل اوور انڈیا میں پورے ورلڈ میں اردو کمپلسری ہے. آج کے خوشگوار موقع پر میرے اعزاز میں جو تینیتی تقریب کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے اس کا حاصل میں یہ سمجھتا ہوں جناب اسد الدین اویسی کی فراخ دلی جنہوں نے عامر علی خان ایڈیٹر سیاست اس کو بہت محبت اور چاہت کے ساتھ مخاطب کیا. دونوں نے مسافہ کیا, آزو بازو بیٹھے اور یہ سلسلہ بیچ میں منقطع ہوا تھا. منقطع کرنے کے سیاسی امور اور رموز تھے جنہوں نے کیا. یہ آج ان کی شکست کا دن ہے. ایمانداری کی بات ہے پہلے سے سیاست مجلس کے ساتھ تھا. اس کے احتیاط یہ ہے کہ آپ کو کمٹمنٹ ہونا, آپ کو پابند عہد ہونا چاہیے. جس طرح آپ عبادت کرتے ہیں اللہ کی وحدت کو مانتے ہیں, اس مقدس پیشے سے اپنی وفاداری ایمانداری کو اور کسی منفع بخش اور فائدے یا کسی کی خوشامد یا کسی کی مدد کی طلب کیے بغیر اپنے پیشے میں اپنے قلم کو تلوار بنا لیں. مفادات کرنا پیشے کی توہین ہے. نوجوان نسل کو نہ کسی سے ڈرنا چاہیے نہ خوفزدہ ہونا چاہیے. قلم کی طاقت ہمیشہ تلوار سے زیادہ مشہور ہے. آج بھی نوجوانوں کو اپنے قلم کو تلوار کی طرح استعمال کرنا چاہیے. اور اس کے حالات کا تعلق ہے. ان حالات پہ نوجوان صحیفوں کا نگاروں کا رول اور زیادہ اہم ہو جاتا ہے. کیونکہ اب میں نوجوان صحیفہ نگاروں سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ٹویٹر پر آئیں. جنہیں آج یہ بڑا خوشائن موقع ہے اردو زبان اور اردو صحافت کے لیے کہ انہوں نے 200 سال جو اردو جرنلزم کی جو خدمات رہے ہیں اس کو سنوار رہے ہیں اور آج اس کا لوگو ریلیز ہوا. اور یہ سال تمام جو ہے جو پروگرام ہونے والے ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے اوپر جو ہے زور دیا جائے اردو اخبارات کے ذریعے, اور جو ہے کردار سازی ہو. یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں آج کے لیے. ہم کوئی لڑائی نہیں لڑ سکتے جب تک ہمارے پاس تعلیم کا ہتھیار نہیں ہے یا کردار کا ہتھیار نہیں ہے. تو جو ہے ان سارے چیزوں کے لیے جو ہے ہم تیار ہونا چاہیے اور مکمل جو ہے ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ تمام کا میں مشکور ہوں. دراصل آج ایک چھوٹی سی تقریب رکھی گئی تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کی طرف سے, جو انڈین جرنلسٹ یونین اور اسٹیٹ کی TUWJ کے ساتھ ان کا جو ہے الحاق ہے. یہ تقریب اردو صحافت کے ملک میں 200 سال ہونے پر ہوئی ہے. دراصل دیکھیے اردو زبان کا جہاں تک تعلق ہے اور اردو جرنلزم کا جہاں تک تعلق ہے, آزادی کے بعد اس کے پر جو حالت ہے
اس پر کافی جو ہے لوگ فکر مند ہیں. آزادی کی جد و جہد میں اردو کا بہت بڑا رول رہا. اب جس طریقے سے اردو کا رول آزادی کی جد و جہد میں رہا، اس طریقے کی جد و جہد اب آزادی کے بعد بھی اردو اور اردو والوں کو کرنی ہو رہی ہے. 200 سالہ جشن اردو صحافت کے ذریعے ہم سارے ملک کو یہ پیام دینا چاہتے ہیں کہ اردو زبان جو محبت کی زبان ہے، وہ زبان جو تہذیب کی زبان ہے، وہ اس نفرت کے اور حقارت کے ماحول میں اس زبان کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، تاکہ اس کے ذریعے ملک میں جو بے چینی پھیلی ہوئی ہے، ملک میں جو تعصب بنا ہوا ہے، اس کو دور کیا جا سکے. اور جس طریقے سے ہماری جو مشترکہ تہذیب ہے، سارے مذاہب کے لوگ، ساری دیگر زبانوں کے لوگ ایک جٹ ہو کر اس ملک کی ترقی میں حصہ لیں، یہ ہمارا مقصد ہے. اب جہاں تک آج کی تقریب کا سوال ہے، آج کی تقریب دکن کے بہت ہی سینئر ترین صحافی ہیں چندر سرواستو صاحب. یہ 84 سال کے ہیں، لیکن ابھی بھی ان کا قلم اور ان کی زبان آج بھی ولولہ انگیز ہے. ان کو آج ہم تہنیت پیش کیے ہیں. یہی نہیں بلکہ یہ ہمارا سلسلہ پورے سال جاری رہے گا. ایسے کئی صحافی ہیں جو گوشِ گمنامی میں ہیں، ہم ان کو بھی منظر عام پر لائیں گے اور ان کی خدمات کے بارے میں ضرور قوم کو اور دیگر اپنے وطن کو بتائیں گے. یہی نہیں بلکہ ایک اور چیز ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ اردو اخبارات کو گھروں تک کیسے پہنچایا جائے. اس لیے کہ دیکھیے، جب کوئی بزرگ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اردو کا ایک اخبار کا خاریج ختم ہو جاتا ہے اور اخبار کی لائن ختم ہو جاتی ہے. اردو اخبار کو گھروں سے جوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ نئی نسلوں کو اردو کی تہذیب، تمدن اور شائستگی سے واقف کروانا، اور جن کی مادری زبان اردو ہے ان کو اردو کے تئیں فکر مند بنانا ہے. تو یہ ایک ہمارے پروگرام ہے. اور ہم یہ بھی کام کرنے جا رہے ہیں کہ ہم اردو صحافیوں کے بارے میں ایک بکلیٹ یعنی کتابچہ جو ہے جاری کرنے والے ہیں، جس میں ان کی تعارف پیش کیا جائے گا. یقیناً ہم چاہتے ہیں، جیسا کہ آج ریزولوشن پاس کیا گیا، کہ حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ حکومت آفیشیلی اردو کے 200 ایئرس کے اوپر جو ہے وہ ایک کمیٹی قائم کرے اور اردو کا جشن منائے. یہ ہمارا مطالبہ ہے اور یہ ہم سال بھر کام کریں گے. اور آپ لوگ جو شرکت کی ہیں اس کے لیے بہت ہی ممنون ہوں. بہت بہت شکریہ.